الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. نہایت مقتدر مشائخ اعظام، علماء کرام، نعت خوانان گرامی قدر، جملہ حاضرین سامعین، میرے پیر بھائیوں اور میرے بیلیوں، اس مبارک دی مجلس دعا والی نشست ہے جس دے اندر آپ سارے میں سعادت مل رہی ہے کہ اس پاکیزہ مجلس اسی حاضر ہیں. بڑی دیر تو محفل جاری و ساری ہے. اہل السنہ دے عمومی طریقے دے مطابق تلاوت کلام تو آغاز ہویا. بارگاہ مصطفیہ دے اندر منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیتا گیا. خاندان مصطفیٰ بالخصوص شہیدان کربلا دی ندا سرائی کی گئی اور اولیاء کرام دی بارگاہ عظمت بھی عقیدت دے گجرے پیش کیتے گئے. مینوں بھی اج صاحبزادگان والا شان دی میت بیٹھ کے ڈھیر ساریاں خوبصورت نعت خانہ کو گلاں سنن کا موقع ملیا. بعض اشعار جڑے ہوندے وہ پھر بھی اصلاح طلب ہوندے، لیکن بعض ایسے شعر ہوندے کہ انہاں دی فوری اصلاح دی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس بہت بڑے معنی دے اندر تبدیلی آ رہی ہے. وگرنہ میں اپنے ساتھیاں دا، اپنے عزیزاں دا بالکل یا اس طرح مجلس صحیح نہ کرتا. اور بھی اشعار ہیں جنہاں دی صحت ضروری ہوندی ہے. میرے بیلیو، اج میں جڑی آیہ مبارکہ پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران دی ہے اور تیسرے پارے دے اندر اس دے اندر اللہ رب العزت نے مومنین متقین دیاں 5 صفتاں بیان کی اور ایک قرآن پاک مختلف مقام تے بیان کرتا ہے. بعض مقام تے اس تو زائد بھی بیان کرتا ہے، جیسے سورہ مومنون ابتدائی آیت 11 نشانیاں بیان کی تھی. قد افلح المؤمنون، یہاں سے شروع ہوا سلسلہ اور پھر نشانیاں وہ ایسے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ وعدہ وفا، وہ امانت اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس طرح کر کے اللہ رب العزت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر مختلف مقام پہ مومنین کی، متقین کی، مقربین کی سارے عرف عام ایک لفظ قرآن کی اصطلاح تو ہے اولیاء کاملین. بنیادی طور پر یہ سب مومنین متقین ہیں. یہ آگے اصطلاحی الفاظ ہیں، بلکہ میں تھوڑے ذوق کو بلند کرنے واسطے جتھے لفظ اولیاء دا فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو بے شک اللہ کے دوست اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی دنیا کا خوف نہیں ہے، یہ نڈر لوگ ہیں، بے خوف لوگ ہیں، یہ پہلی بات ہے، دنیا تو بے خوف ہے۔ الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اوے اللہ دا بیلی تو دنیا تو ڈرتا ہو، بلائے جو وہ دنیا سے ڈرے، وہ دنیا والوں سے ڈرے، وہ زر سے ڈرے، وہ مال سے ڈرے، وہ اقتدار سے ڈرے، وہ طاقت سے ڈرے۔ اچھا کدے میں سوچنا اے 1400 سال تو بعد آوان آلے ولی دی شان ہے، جد وہ نہیں ڈردا اقتدار تو تے کربل دے وے جڑا ولیاں دا سردار کس کیسے بھی خوف ہے؟ تو پھر تو کسی جوان نے نا ایک اپنی منظر کشی کی تھی، آندھا ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان کٹی تو ہے مگر جھکی تو ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرمایہ اہل سنت، سبحان کٹ تو گئے لیکن یہ تو نہیں ہے، وہ دبے نہیں ہیں، وہ ڈردی نہیں ہے، ڈردی نہیں ہے، لا خوف علیہم، لا خوف علیہم۔ اچھا بعض اوقات نا چونکہ میرا معاشرہ ہے، میں مختلف آستانے پاک تے بھی حاضری دینا، بعض بیلیاں تے براوانی بھی خدمت اچھ میں نے حاضری دا موقع مل جائے، میں اے دور رہا ہے پچھلا محرم ہے یعنی محرم ہے، تو میں اکثر امام پاک دی سیرت دے واقعات، شہادت دے واقعات اور واقعہ کربلا انہوں بیان کرنا۔ میری قوم میں ایک مزاج ہے چونکہ اساں سمجھنے آئے بھئی جی دوڑے پڑھی ہوئے تو شہادت ہوتی ہے، جی دوڑا نہ پڑھے تو شہادت کی۔ میں نے پھر بعض لوگ آنے مستاجی تو شہادت میں نے آنے ملٹا تو شہادت نہیں، تھوڑا ذوق ہے میں کیا کر سکتا۔ اور جنہیں ماحول ہے اصل تو شہادت امام پاک دی شہادت دا رنگ اتنا ڈراؤنا پیش کیتا ہے اور اتنا کمزوری والا پیش کیتا ہے اور اتنا انہاں واسطے کری یعنی ناپسندیدہ کیفیت نال پیش کیتا ہے کہ شاید ہوں قیامت تک کوئی کربلا دی غلامی کرنے واسطے تیار ہی نہ ہو۔ اس رستے تے بھی ٹورنا ہے کہ نہیں ٹورنا؟ باہر خیر پھر بھی میں ایک بات میرے ذہن آئی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ ملک دے حالات صحیح نہیں ہیں، میرے التوجہ کر، ملک دے حالات صحیح نہیں ہیں، سرحدات خطرہ ہے، ایرانی بارڈر پر خطرہ ہے، افغانی بارڈر پر خطرہ ہے،
ہندوستان والے بارڈر پر خطرہ ہے، کشمیر والے بارڈر پر خطرہ ہے۔ اکثر لوگ، افواج، مسلمان، پاکستانی، یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے، اب 1441 ہجری کا آغاز ہو گیا، یعنی 15ویں صدی لگ گئی، یہ جا رہا ہے نظام۔ لیکن میں دیکھ رہا اور تک رہا کہ اس غیر گزرے ماحول بھی جس وقت کسی بھی شہید کی سرحد کی حفاظت کرنے والے، میری گل سنے ہو بھائی، اسلامی سلطنت کی سرحد کی واڑ دی، اسلامی سلطنت کی واڑ، اس کی سرحد، اس کی دیوار کی حفاظت کرنے والے فوجی کا جب جنازہ پہنچتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کی ماں نہیں روتی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا باپ نہیں روتا، لیکن میں اس دور ویکھیا او ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں شہید کی ماں۔ اب ان کی شہادت ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شہادت کی خبر میرا نبی تو نہیں دے رہا۔ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ان کی شہادت پر کوئی شک نہیں، مسلمان ہیں اور اسلامی سلطنت کی اور اسلامی ریاست کی حفاظت واسطے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو میں اس کے باپ کے بعض اوقات جملے سننا ٹی وی کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا ایک بیٹا شہید ہوا، وہ کہتا ہے حضور انور 1400 سال کے بعد والا حسین کا غلام، علی کا غلام، نبی کا غلام، عمر کا غلام، حسن کا غلام، صدیق کا غلام، عثمان کا غلام، 1450 سال کے بعد کہتا ہے یارو اے تمہارا ایک پتر رہی تے ایک لوتا ہائی جڑا میں دے چھوڑے ہیں، میرے ہور بھی پتر ہونا دیتا ہوئی۔ کدے حیران ہونا کہ اے تا اتھو دے لوگاں دا حال ہے تے جن دے غلامہ دی یہ شان ہے انہاں سردارہ رو رو کے پتر دیتے ہیں۔ یہ کربلا والوں کی شہادت کا یہی ہے، مستورات یہی ہے۔ اے ماں تکڑی کھلوتی کہ علی بھی بیٹی نے تسا کمزور سمجھے، حد ہو گئی، یہ ماں مضبوط ہے، یہ ماں تکڑی ہے، یہ ماں وفادار ہے، یہ ملک پر وفا کر رہی ہے، اسلام کے نام پر مر مٹنے والے بچے واسطے قربانیاں پیش کر رہی ہے، اور نہیں کوئی وین کر رہی، نہیں وین کر رہی۔ میں نہیں دیکھا کسی شہید کی ماں نے وین کی تو رو پئی اسے، آنسو آ گئے اسے، مگر میں آج کی دنیا کی ماں، آج کی دنیا کی ماں، میں اس توجہ کر لو میرے بھائی، آج کی ماں اس ماں نو میں اپنے شہید بیٹے پر وین کرتے نہیں دیکھیا، حد ہو گئی۔ آج کی ماں، آج کی بہن تو وین نہیں کرتی، کیا حسین کی بہن اور علی کی بیٹی وین کرے؟ طریقے غلط ہو، مضمون غلط پڑھا چھوڑے، رویہ غلط کر دیا۔ کون قربانی دے گا؟ کون مر مٹے گا؟ کون جان دے نذرانے پیش کرے گا؟ اگر تسی امامہ دی کمزوریاں بیان کرنی ہیں، سکینہ بھی رو رہی ہے، بھائی سکینہ جو حسین کی بیٹی جس کے اندر خون حسین ہو، وہ رو کر بھائی نہیں پیش کرتی، وہ تو
اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی دن قیامت والے دن ایک شہید کی بہن کہلاؤں. اچھا میں بڑے ذوق کی نظر کرنا تو نا اندازہ ہو جائے گا کہ علی کی بیٹی کی کیا شان ہے.